قائد اعظم دسمبر 1916 میں لکھنؤ کے دورے پر گئے۔ قائد اعظم اس وقت مسلمانوں کے ایک بڑے لیڈر بن چکے تھے۔ لکھنؤ بھی اس دور میں تہذیب و شائستگی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کا مرکز بھی تھا۔ مسجدیں آباد تھیں، شہر میں لوگ داڑھیاں رکھتے تھے، جبے، امامے اور برقعے عام تھے۔ پالکیاں چلتی تھیں اور معزز گھرانوں میں خادمائیں پالکیوں کے پردے کے پیچھے چھپ کر ایک محلے سے دوسرے محلے جایا کرتی تھیں۔ لکھنؤ کے لوگ انگریزوں کے خلاف تھے، چنانچہ یہ انگریزی لباس اور انگریزی طرز رہائش سے نفرت کرتے تھے۔ قائد اعظم ان حالات میں لکھنؤ کے دورے پہ آ رہے تھے۔ مسلم لیگ لکھنؤ نے شہر بھر میں محمد علی جناح کے نام سے بڑے بڑے پوسٹر لگوا دیے۔ قائد اعظم اپنے وقت مقررہ پر تشریف لے آئے، مگر منتظمین ان کا لباس دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ قائد اعظم نے 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا، آپ کے ایک ہاتھ میں ہیٹ تھا اور دوسرے ہاتھ میں سلگتا ہوا سگریٹ۔ منتظمین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آپس میں خسر پھسر کرنے لگے۔ قائد اعظم ان کی پریشانی بھانپ گئے اور ان سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو منتظمین میں سے ایک بزرگ نے آپ سے عرض کیا کہ لکھنؤ کے لوگ مذہبی ہیں، اگر آپ مہربانی فرما کے شیروانی پہن لیں تو عوام آپ کو دیکھ کر زیادہ خوش ہوگی۔ قائد اعظم نے فوراً انکار میں سر ہلایا اور فرمایا، میں نے زندگی میں کبھی شیروانی نہیں پہنی، چنانچہ میں ایسا لباس پہننے کے لیے تیار نہیں ہوں جس میں کمفرٹیبل نہیں رہتا۔ یہ فرمانے کے بعد قائد اعظم اسی لباس میں لوگوں میں پہنچے۔ لوگوں نے آپ کا والہانہ استقبال کیا۔ قائد اعظم نے وہاں تقریر بھی انگریزی میں کی اور کھانا بھی انگریزی کھایا۔ اس کے علاوہ اسی نوعیت کا ایک دوسرا واقعہ 1939 میں پیش آیا، جب قائد اعظم مسلمانوں سے خطاب کے لیے شملہ پہنچے تو حسب معمول قائد اعظم نے انگریزی سوٹ پہنا ہوا تھا۔ قائد اعظم کھلے رکشے میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ ارد گرد جمع تھے۔ قائد اعظم نے اپنا ہیٹ گھٹنے پر رکھا ہوا تھا اور لوگ آپ کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلا رہے تھے۔ آپ کے ایک ساتھی نے عرض کیا کہ آپ اس انگریزی ہیٹ کو پاؤں میں رکھ لیں۔ قائد اعظم نے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ شملہ انگریزی تہذیب کا گڑھ ہے، یہاں انگریزوں کی آبادی زیادہ ہے، مقامی مسلمان لوگ انگریزوں سے نفرت کرتے ہیں، یہ آپ کے ہیٹ کو بھی پسند نہیں کر رہے۔ قائد اعظم نے ان کی طرف غصے سے دیکھا، اپنا ہیٹ گھٹنوں سے اٹھا کر سر پر رکھا اور فرمایا، میں منافق نہیں ہوں۔ یہ 2 واقعات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ قائد اعظم نے نہ مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے اور نہ انگریزوں کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے معمولات میں تبدیلی کی۔ یہی وجہ تھی کہ ہندوستان کے علماء کرام نے کھل کر قائد اعظم کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ قائد اعظم کے کتوں پر اعتراض کیا گیا، لیکن قائد اعظم نے پوری عمر اپنے کتوں سے پیار کیا، تصویریں بھی بنوائیں اور ان کے ساتھ وقت بھی گزارا۔ لوگ آپ کی نمازیں اور روزے بھی گنتے تھے اور یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ آپ کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ بعض لوگوں نے آپ کے طرز رہائش اور لباس کی وجہ سے نعوذ باللہ کافر اعظم تک کہا، لیکن قائد اعظم ہمیشہ اپنے ویژن کے مطابق آگے بڑھتے رہے۔ قائد اعظم نے پوری زندگی کبھی نہ عمرہ کیا نہ حج ادا کیا۔ قائد اعظم کی داڑھی بھی نہیں تھی۔ قائد اعظم اپنے معمولات میں اس قدر سخت تھے کہ اپنے آخری مالج کرنل الہی بخش نے جب آپ کی سگریٹ نوشی پر پابندی لگائی تو قائد اعظم نے یہ کہہ کر پابندی ماننے سے انکار کر دیا کہ ڈاکٹر، میں صحت کے لیے عمر بھر کا معمول نہیں بدل سکتا۔ قائد اعظم کی زندگی کے آخری ایام میں جب کوئٹہ سے کراچی شفٹ کرنے کا وقت آیا تو قائد اعظم نے شیو کیے بغیر باہر نکلنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ قائد اعظم کی شیو بنائی گئی، قائد اعظم نے نیا کوٹ پہنا، ہاتھ میں ریشمی رومال لیا، تب جا کر اپنا اسٹریچر اٹھانے کی اجازت دی۔ اس کے علاوہ قائد اعظم کو اپنے ویژن سے ہٹانے کے لیے ایک پارسی خاتون سے شادی کا جھوٹا الزام بھی لگایا گیا، جس کے بعد ہندوستان کی پارسی برادری نے ایک جھوٹا مقدمہ بھی بنوایا۔ قائد اعظم کو کبھی سنی کبھی شیعہ کہا گیا۔ قائد اعظم کی صاحبزادی کی شادی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور یہ تک کہہ دیا کہ جو شخص اپنی اکلوتی بیٹی نہیں سنبھال سکا وہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو کیسے سنبھالے گا۔ یہ تمام اعتراضات ہندوستان کے پارساؤں نے کیے، ہندوستان کے متقیوں نے اور شریعت کے امینوں نے لگائے، لیکن ان سب کے باوجود قائد اعظم آگے بڑھتے رہے۔
یہاں تک کہ دنیا کی پہلی اسلامی جمہوریہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ دوستوں، قائد اعظم کی زندگی کے ان واقعات سے روشناس ہو کر آپ کو کیسا لگا؟ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔ ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے